بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب دماغ زیادہ سوچتا ہے تو سب سے پہلے مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کبھی معدہ خراب، کبھی گیس، کبھی تیزابیت اور کبھی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر الٹا بھی ہوتا ہے، جب معدہ خراب ہو تو دماغ بے چین، چڑچڑاپن اور آدمی نیند سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ دماغ اور ہاضمے کے درمیان ایک گہرا، خاموش اور مسلسل رابطہ ہے جسے ہم روز محسوس کرتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دماغ اور معدہ ایک دوسرے سے الگ نظام نہیں ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک پورا نظام موجود ہے جسے گٹ برین کنیکشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی دماغ جو سوچتا ہے اس کا اثر براہ راست معدے پر پڑتا ہے، اور معدہ جس حالت میں ہوتا ہے وہ دماغ کو اسی طرح کا سگنل واپس بھیجتا ہے۔ اس لیے جب آپ گھبرا جاتے ہیں تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، اور جب پیٹ بھرا بھرا یا خراب ہو تو دماغ خود بخود بے سکون ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے صرف معدے کا مسئلہ ہے، دماغ تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں معدہ کبھی اکیلا خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ سوچنا، دباؤ، خوف، غصہ اور ذہنی تھکن سب سے پہلے ہاضمے کو متاثر کرتے ہیں۔ دماغ جب مسلسل الرٹ موڈ میں رہے تو معدہ آرام نہیں کر پاتا، ہاضمے کے افعال سست پڑ جاتے ہیں، تیزابیت بڑھتی ہے، گیس بنتی ہے اور آنتوں کا نظام بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب معدہ لمبے عرصے تک خراب رہے، آنتوں میں سوزش ہو، خوراک صحیح ہضم نہ ہو تو وہ دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جسم میں کچھ غلط چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ بے چینی، اداسی، نیند کی کمی، دل گھبرانا اور بلا وجہ تھکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنتوں کو اکثر دوسرا دماغ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں لاکھوں اعصاب اور خلیے ہوتے ہیں جو سیدھا دماغ سے جڑے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ ہماری زندگی کا انداز بدل چکا ہے۔ موبائل، مسلسل اسکرین، دیر سے سونا، بے وقت کھانا اور ہر وقت ذہن میں الجھنیں۔ ہم جسم کو تو کھانا دے دیتے ہیں لیکن دماغ کو سکون دینا بھول جاتے ہیں، اور جب دماغ کو سکون نہ ملے تو معدہ خود بخود بگڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو نیند تو آ جاتی ہے مگر ٹوٹ جاتی ہے، یا صبح پیٹ بھاری ہوتا ہے، یا دن بھر دل گھبرایا رہتا ہے۔ یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ دماغ اور معدہ ایک دوسرے کو مسلسل متاثر کرتے رہتے ہیں، بس ہم علامات کو مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور جڑ تک نہیں پہنچتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ صرف معدے کا علاج کریں گے اور دماغ کو نظر انداز کریں گے تو مسئلہ بار بار واپس آئے گا، اور اگر صرف دماغی سکون کی بات کریں مگر خوراک اور ہاضمے کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر بھی مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ روزمرہ زندگی میں چند عادتیں بدلنا بہت ضروری ہے۔ کھانا وقت پر، سادہ اور ہلکا ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ مرچ، تلی ہوئی چیزیں اور بے وقت کھانا دماغ اور معدہ دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سونے سے پہلے موبائل اور غیر ضروری سوچوں کو خود سے الگ کرنا دماغ کو بند کرنے کا اشارہ دیتا ہے، جس سے معدہ بھی سکون میں آتا ہے۔ قدرتی اور ہومیوپیتھک سپورٹ بھی اس تعلق کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر دماغ زیادہ سوچتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے گیس، تیزابیت یا نیند کی خرابی رہتی ہے تو اس کے لیے کالی فاس بہترین دوا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کے ساتھ معدہ بھرا بھرا رہے یا دل گھبرائے تو ایوینا سٹائوا قدرتی سکون فراہم کرتی ہے، اور اگر بے چینی کے ساتھ نیند بھی خراب ہو اور ہاضمہ بھی متاثر ہو تو پیسی فلورا زیادہ سپورٹ دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہومیوپیتھک دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لینا ہے۔ اصل علاج آپ کا طرز زندگی، دماغ کو سکون دینا، معدے کو وقفہ دینا اور خود کو مسلسل دباؤ میں نہ رکھنا ہی اس مسئلے کو جڑ سے ٹھیک کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جسم کبھی بلا وجہ خراب نہیں ہوتا، یہ علامت ایک پیغام ہوتی ہے۔ اگر معدہ بول رہا ہے تو دماغ سن رہا ہوتا ہے، اور اگر دماغ بے سکون ہے تو معدہ خاموش نہیں رہتا۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ سنیں، ایک ساتھ سمجھیں اور ایک ساتھ درست کریں، کیونکہ یہاں بات صرف بیماری کی نہیں، جسم کے اصل سگنل کی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔